دوستو اس دور کے اندر ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کا سولوشن ایجاد ہو گیا ہے. ہر ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کا سولوشن ایجاد ہو گیا ہے. 2 کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے گوند ہے، گلو. 2 لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو فیویکول اور کیل ہے. 2 لوہے کی سلاخوں کو جوڑنا ہو تو ویلڈنگ ہے. 2 پتھر کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو ایروڈائٹ ہے. 2 اینٹوں کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو سیمنٹ ہے. ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کا کوئی نہ کوئی سولوشن ایجاد ہو گیا. 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو اگر جوڑنا ہو تو اس کے جوڑنے کا حل کیا ہے؟ اس کا سولوشن ہے دین. دین سے ٹوٹے ہوئے دل جڑتے ہیں. جو بندہ دین پر عمل کرتا ہے، دین کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس سے ٹوٹے ہوئے دل جڑتے ہیں. چاہے وہ اولاد کے اور ماں باپ کے ہوں، چاہے وہ میاں اور بیوی کے ہوں، چاہے وہ پڑوسیوں کے ہوں، چاہے امام اور مصلیوں کے ہوں، چاہے رشتہ داروں کے ہوں، چاہے کسی کے بھی ہوں. ٹوٹے ہوئے اگر دل ہیں تو وہ دینی تعلیمات پر عمل کرنے سے جڑتے ہیں. عجیب بات ہے دوستو، آج کے دور کے اندر انتہائی قریبی رشتے، انتہائی محبوب رشتے، انتہائی متبرک اور محبوب رشتے نفرت کے شکار ہو گئے. اور یہ نفرت کا شکار اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس وقت کا دین جانتے نہیں ہیں کہ کیا ہے. ناراض ہو کے جو اٹھے ہیں، ناراض ہو کے منہ بنا کے جو چلے ہیں، ناراض ہو کے جو رشتہ ختم کیا ہے یا ختم کرنے جا رہے ہیں، آخر یہ تو سوچیں کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ نفس کے کہنے پہ کرنے جا رہا ہوں یا رب کے کہنے پہ کرنے جا رہا ہوں. اگر اس وقت کا دین معلوم ہو، اس وقت کا دین معلوم ہو تو ہرگز یہ نہیں ہو سکتا. نہیں معلوم ہو تو بعد میں معلوم کر لو، اور جب معلوم کر لیا اب اس کی تلافی کر لو، اس کو ریپیئرنگ کر لو، سوری کر لو، معافی مانگ لو جس سے بھی جو غلطی ہو گئی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے جتنوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم میں سے جتنوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ہم میں سے جتنوں کے دل ناراض ہیں، چاہے وہ میاں بیوی ہو، چاہے ماں باپ اور اولاد ہو، چاہے وہ سالے بہنوئی ہو، کوئی بھی ہو رشتہ دار، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ناراض ہو کر بیٹھا ہے وہ دین کا حکم توڑ کر بیٹھا ہوا ہے. اگر دین اس کو سیکھا وہ ہوتا، اس موقع سے متعلق دین اس نے سمجھا ہوتا تو وہ کبھی بھی منہ بنا کے نہ بیٹھتا بلکہ معاملہ صاف کرتا.